پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے سمجھ رہے ہو؟ فلمیں دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اردول دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہی ہے تو پی کے دیکھ لو، 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے، ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے، پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا؟ بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا، شارٹ کلپ اس فلم کا نا، اس کا جو مشہور اداکار تھا، نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کا جو مشہور وہ تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں، وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق سے آیا ہوا آدمی عجیب مصیبت میں ٹینشن میں آ گیا نا کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا اندر، بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بھگوانوں پہ 1 فری مل رہا تھا. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے، ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں، تو بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو، کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو؟ ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو. اس میں ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو، چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے اس میں بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا، میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو؟ تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی؟ ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پوری قوم ایک طرف. کتنا کانفیڈنس! کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم، تم بھی تمہارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین، بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان کو، یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں، 8 رکعت تراویح ہیں کہ 20 رکعت تراویح، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پڑا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو، تمہارے اپنے اتنے پھڈے ہیں، تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھڈا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے، پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو، ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے، میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھڈا کیا ہے؟ ہندو کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی پھڈا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو، ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جواب! کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے، وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی. حقیقت میں بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو، ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے. تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے، مسائل کے پتھروں کو کیوں مانوں؟ یہ کیا ہے؟ اس کو تو میں نے خود بنایا، یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے، 4 پہ 1 فری ملا ہے، اور جو زیادہ ریٹ کا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں، فی ضلال مبین، تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ان پتھروں کو پوجتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے! اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں؟ وہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں، پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے.
کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا، ربکم رب السماوات والارض، ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں، اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ قسمیں نہیں اٹھاتا۔ میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یہ تو بنے ہوئے ہیں، بنانے والے تھوڑی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں، جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا۔ انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو، لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا۔ ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں، شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی، کوئی میلہ تھا ان کا، قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں، آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جا کے فجعلہم جذاذا، سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو، کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے، سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ تو ان میں نہیں تھا لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا، فالٹ۔ اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا، وہ بالکل اس کو کچھ نہیں کیا، اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے، کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا کام ہوگا یہ۔ تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، نوجوان تھے، سب کے سامنے لایا گیا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے، اس نے کیا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے، سب کو پتا تھا، ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام، اس کا کام ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور میری بات پہ یقین نہیں آتا ان سب سے پوچھ لو، یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے، یہ خود بولیں گے۔ بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا، جس کی چوری ہوئی بتاؤ بھائی اس نے چوری کی ہے، یہ موبائل چھین رہا تھا، چیک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے، یہ اس کا کام۔ تو قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو، یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے۔ ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے، کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے۔ تو قرآن کہتے ایک دم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے۔ بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا، اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کہنے لگے، شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا، لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار، یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں، وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا۔ تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا، جھٹکا، اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل، یہ
پیدائشی گونگے پیدائشی بہرے ہیں.